Students, how are you? I am from ICS School Pindi Gave. Lecture number 8, Grade 9, Subject Park Study. آج ہم نے ہمارا یونٹ نمبر 2 کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے برصغیر ایک یونین یعنی کابینہ مشن کی تجاویز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے ریڈ آؤٹ کی تھی اور کوشچن آنسر کیے تھے۔ آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے عبوری حکومت 1947 to 46 to 47۔ مناسب تو یہ تھا کہ وائسرائے مسلم لیگ کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس جماعت نے پورا کابینہ مشن پلان منظور کر لیا تھا، یعنی کہ اس کو مسلم لیگ کو جو ہے وہ عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی جاتی، لیکن پلان میں درج ہے کہ ایک بھی بڑی جماعت آمادہ ہو گئی تو مکمل پلان نافذ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یعنی انہوں نے پہلے جو ہے پلان میں یہ بولا تھا منصوبے میں کہ اگر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو منظور کر لیتی ہے تو پلان جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے پہلے منصوبہ بندی کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وائسرائے ہند نے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کو حکومت سازی کی دعوت دی اور غیر اخلاقی طور پر پنڈت نہرو کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھر زیادتی کی۔ پلان کے مطابق کانگریس اور مسلم لیگ نے بالترتیب 6 اور 5 وزراء نامزد کرنے تھے۔ کانگریس نے فوری طور پر کابینہ بنانا شروع کر دی۔ پنڈت نہرو مسلم کو 5 ارکان نامزد کرنے کی دعوت دی تھی، یعنی انہوں نے تو اپنی کابینہ بنانی شروع کر دی اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ آپ 5 جو ہے وہ ارکان نامزد کریں۔ مسلم لیگ حکومت کی بدعہدی سے مایوس اور ناراض تھی، یعنی جو انہوں نے حکومت میں بدتلخیاں اور جو ہے بدگمانیاں پھیلائیں جو اس کی وجہ سے جو ہے بدعہدیاں کی تھی، یعنی جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ جو ہے وہ مایوس تھی۔ وائسرائے نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن مسلم لیگ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ آگے مسلم لیگ کا اجلاس میں سوچا گیا کہ 1947-49 کی کانگریسی وزارتوں کے دور کو دہرانا نہیں چاہیے، نہ کانگریس یعنی جو دور پہلے گزر چکا ہے 1937 اور 1939 کے دوران، اس دور کو دوبارہ جو ہے وہی جو زیادتیاں کی گئیں جو باتیں تھیں تب ان کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے، کیونکہ کانگریس دوبارہ وہی زیادتیاں ظلم و زیادتیاں کرے گی مسلمانوں کے ساتھ۔ مزید یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ انگریز حکومت ہندوستان چھوڑنے والے تھے، یعنی انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ اتنی مضبوط نہیں رہی تھی، سارا جو نظام تھا وہ برطانیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، اس لیے انگریز جو ہے وہ جلد حکومت چھوڑ دیں گے، یعنی برصغیر سے چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں اگر کانگریس کی حکومت کی عہدیداری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ حکومتی ذاتی کے وجود طے پایا کہ وائسرائے ہند کی دعوت قبول کی جائے، یعنی وائسرائے نے جو دعوت دی تھی مسلمانوں کو، انہوں نے اس دعوت کو جو ہے وہ قبول کر لیا اور 5 وزراء بھیج دیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 وزراء کون سے تھے؟ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل۔ جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق اچھوت برادری سے تھا۔ مسلمین نے نامزد کر کے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہونے کی کردار ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ عبدالرب جو ہے وائسرائے جوگندر ناتھ منڈل کا جو ہے وہ 7 انتخاب میں نام لیا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کی بھی محافظ تھی، اس لیے انہوں نے ان کو کابینہ میں شامل کیا۔ آگے ہمارے پاس ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ لارڈ ویول کی ناکامی۔ لارڈ ویول بطور وائسرائے نہ تو ویول پلان کامیاب بنا سکا، یعنی لارڈ ویول نے جو پلان دیا تھا وہ اس کو کامیاب نہیں کر سکے تھے، اور نہ ہی کابینہ مشن پلان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اب اس کی کیا ناکامی کی ریزن تھی؟ کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی، یعنی کانگریس کی خوشنودی وہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، یعنی منصوبوں کے گروپ نہ بنانے اور عبوری حکومت و آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ قائد-اعظم نے مصلحتاً عبوری حکومت میں تو مسلمین کو شریک ہونے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے آئین سازی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی بظاہر تو قائد-اعظم اس بات پہ ایگری تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ عبوری حکومت میں شامل ہوں، لیکن آئین سازی کے لیے جو اجلاس کیے جائیں گے مسلمان ان میں شامل نہیں ہوں گے، قائد-اعظم کا یہ موقف تھا۔ قائد-اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا، اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ
اختیار کر لی تھی۔ اب برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، ٹھیک ہے، اب ویول کا پلان تو ناکام ہو چکا تھا اور اس کی جگہ جو نئے شخص تھے وہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارچ 1947 میں وائس رائے ہند بنا کر یعنی سربراہ بنا دیا گیا۔ برطانوی وزیراعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا، یعنی برطانیہ چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، انہوں نے برصغیر میں اپنا راج قائم کیا ہوا تھا، تو اس چیز کا اعلان ہو چکا تھا کہ جون 1948 تک جو ہے برطانیہ کا راج جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو 14 اگست کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا تھا۔ آگے سیاسی قائدین سے مذاکرات۔ برطانوی حکومت نے آخر کار اپنے اقتدار کی بساط لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برطانوی وزیراعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح ہدایات دے کر برصغیر بھیجا، جس سے آتی بڑی جماعتوں نے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں اور مذاکرات کیے تھے، یعنی برطانوی وزیراعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خود جو ہے وہ واضح ہدایات دی تھی۔ کس کو؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وزیراعظم نے خود ہدایات دی تھی کہ وہ پہلے اہم رہنماؤں سے ملاقات اور مذاکرات کریں گے اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے نظام چلائیں گے۔ تقسیم کے علاوہ کوئی اور حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، یعنی تقسیم جو تھی برصغیر کی وہ ایک ضروری جو ہے وہ کام تھا اور وہ ہو کے رہنا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ تقسیم کے اصول کیا مقرر کیے گئے۔ کانگریسی رہنما بھی یکے بعد دیگرے دو قومی نظریے کو حقیقت سمجھنے لگے، یعنی پہلے تو وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ حقیقت کی بنا پر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ اس چیز کو حقیقت سمجھنے لگے تھے، سچ ماننے لگے تھے دو قومی نظریے کو، کہ یہ واقعی دو قومی نظریہ، کیونکہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو جو ہیں وہ الگ ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان سے ذاتی تعلقات تھے۔ کانگریس کے دیگر رہنما بھی ماؤنٹ بیٹن کو اپنا ہمدرد اور دوست خیال کرتے تھے اور اسی طرح ان کے آگے جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور منصوبے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن لے گئے، یعنی یہی منصوبہ جو ہے کانگریس سے ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والا جو منصوبہ تھا، اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن میں جو ہے وہ لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق حاصل کر لی، یعنی توثیق کے لیے اس کو کہاں لے گیا؟ لندن میں۔ آگے کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبد النشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی، یعنی ان تمام جو بڑے سربراہ تھے ان کو بلایا گیا اور ایک کل جماعتی کانفرنس یعنی ایک کانفرنس بلا کے اس نے سارے جو ہیں وہ مذاکرات کیے۔ وائسرائے ہند کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی، یعنی منصوبے تقسیم کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا ان کے خاص جو پہلو تھے ان کی وضاحت کی۔ بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا اور تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی، یعنی جو منصوبہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنایا تھا اس کی منظوری ہو گئی تھی، اگرچہ مسلمانوں سے بدعہدی کی گئی تھی اور کانگریس لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، یعنی جو مسلمانوں سے عہد پیما کیے گئے تھے تو ان پہ مکمل طور پر کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن جسٹ کیا تھا کہ کانگریسی لیڈر جو تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق تمام کام کیا جا رہا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود دل نخواستہ منصوبے کو قبول کر لیا، یعنی ان کا دل نہیں بھی تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس منصوبے کو تسلیم کر لیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے ریڈیو پر تقریر کی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر پر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کیا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اب اہم نکات کیا تھے؟ ٹھیک ہے، پہلا ہے صوبہ پنجاب اور بنگال۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے منصوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو سرحدوں کا تعین کرے گا، یعنی اگر کثرت رائے سے فیصلہ کیا جائے گا اور اگر منصوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں، اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی اگر 2 گروپ ہیں ایک کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک نے بھی فیصلہ دے دیا تو وہ کیا ہوگا، حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا اور سرحدوں کا تعین کر دیا جائے گا اور سرحدیں الگ کر دی جائیں گی۔
دوسرا تھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی صوبہ خیبر پختونخوا۔ شمالی مغربی سرحدی صوبہ کے عوام احتساب رائے سے براہ راست فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے، یعنی لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق دیا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس صوبے میں جو ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آگے ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ارکان اپنے منصوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، یعنی صوبہ سندھ کی جو اپنی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ دونوں میں سے کس کے ساتھ ہلاک کا مطلب ہوتا ہے یعنی کس میں چاہتے ہیں بھارت، یعنی برصغیر کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ایک بھارت بنایا گیا اور ایک پاکستان، تو یعنی وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ آگے ہے بلوچستان کو بھی ابھی تک صوبہ کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے ارکان کی رائے طلب کی جائے گی، سرکاری ارکان کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا جائے، یعنی بلوچستان ایک صوبہ نہیں تھا اس لیے وہاں کے جو سرکاری ملازمین تھے ان کو اس بات کا حق نہیں تھا، لیکن علاقے کے جو جرگے بنے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے لوگوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے، یعنی کس کے ساتھ ہلاک کریں گے۔ آگے ضلع سلہٹ۔ آسام کا ضلع سلہٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا، منصوبے کے مطابق سلہٹ میں احتساب رائے کرائے جانے کا فیصلہ ہوا اور احتساب رائے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، یعنی لوگوں سے ان کی رائے پوچھی گئی تھی۔ آگے ہے ہمارے پاس نمبر 6 پہ غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ بنے گا، اس طرح بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی اور مدارس بھارت میں شامل کیے جائیں گے، یعنی یہ علاقے جو ہیں وہ بھارت میں شامل ہو گئے تھے۔ آگے دیسی ریاستیں۔ برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے، ان میں سے اہم ریاستیں جموں کشمیر، آگے ہے بیکانیر، حیدرآباد، دکن، سوات، دیر، پٹیالہ، بھاولپور اور جوناگڑھ تھیں۔ ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں، دونوں میں سے جس ملک سے چاہیں ہلاک کر دیں، لیکن ان میں سے کچھ کو جو ہے بھارت نے زبردستی اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور ان کو ہلاک نہیں ہونے دیا تھا، یعنی جو ریاستیں چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں، لیکن بھارت یہ چیز نہیں چاہتا تھا، جس طرح ابھی تک جموں کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا کشمیر، اور حیدرآباد پہ بھی بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا اور جوناگڑھ پہ بھی، یعنی وہ اتنی طاقتور ریاستیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے بھارت کے وہ آ گئی تھی اور بھارتیوں نے ان پہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ آگے ہمارے پاس 3 جون 1947 سے منصوبے پر عمل، ٹھیک ہے، یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں تو آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ برصغیر کی دیش سے آگے ہمارے پاس تقسیم اور تخلیق پاکستان 1947۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو برصغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون آزاد ہند منظور کر لیا، یعنی برصغیر کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ منظور ہو گیا تھا، اور یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا تھا، جس کی روح سے پاکستان اور ہندوستان 2 ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور قائد-اعظم جیسے مخلص اور بے لوث رہنما کی کوشش سے علامہ محمد اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان بے شمار مخالفتوں کے باوجود دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی ریڈنگ کو ہے اچھی طرح اس لیسن کی ریڈنگ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشچن نمبر 6 تک ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 7، 8، 9 اور 10، ٹھیک ہے، یہ 5 جو ہے اب جس عبوری حکومت میں شامل مسلم رہنما ہے، ابھی ہم نے ان کے نام پڑھے ہیں، یہ بھی آپ نے کوشچن لکھنا ہے۔ قرارداد پاکستان آلریڈی ہم لوگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا متن بیان کیجئے۔ کوشچن نمبر عام انتخابات 1945-46 والا بھی ہم لوگ ٹاپک جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان میں سے آنسر لکھنا ہے اور ویول پلان کے کوئی سے 3 نکات آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوشچن نمبر 7، 8، 9 اور 10، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے جو ہے کابینہ مشن پلان کوشچن نمبر 7، 8 اور 9 آپ لوگوں نے کلاس ورک میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 اور 11 جو ہے آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ یہ کوشچنز آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اپنی نوٹ بک پہ، کلاس ورک میں بھی مینشن کرنا ہے، اور 2 کوشچن جو ہیں آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں اچھی طرح جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے۔